اسی لیے میرے عزیزوں حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں, یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے, یہ محبان اہل بیت ایسے تھے, امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے, آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب قریب لڑتے رہے, زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے, موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے مولا علی کی اولاد, امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے عبداللہ بن علی, زید بن علی, بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں, یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیگرے انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار, یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں. تو اب سیدنا عباس علمبردار یہ امام حسین کے بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں, یہ آئے, خیمے میں تھے, بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں, 3 دن ہو گئے میرے عزیزو, ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے, حج بھی روزے سے ہوں گے, ابھی دن نہیں ڈھلا ہے, لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے, جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر, وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے, کمال کے لوگ ہیں, کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, میں جاتا ہوں. وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا, نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسی وہاں گئے, کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی, کوئی آ نہ سکا, سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے, جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے, کیونکہ خود بھی پیاسے تھے, 3 دن کی پیاس تھی. کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا. کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں, مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں, عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا, مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی, یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں, یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی, اس مشکیزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا, ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اگر کٹ جائیں
اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرات کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے، کٹ گئے بازو لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا، جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا، اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی۔ پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے، کوفی ہٹ گئے تھے، شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے، کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے، ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں، الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے، اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے۔ 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی، آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے۔ آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام۔ خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے، 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے۔ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ تبری میں، کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی، ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل من مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے، وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔
کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے۔ بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا، ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا، اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو۔ سارے لوگ تیروں سے، ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا۔ 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے، علی اکبر کو۔ یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی۔ 19 سال کا جوان آیا، کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے۔ حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو۔ حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے، امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے، اور ان کو پکڑ کر رونے لگے۔ امام زین العابدین نے کہا، بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا، میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو، کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے، وہ منظر میری نظروں میں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں۔ امام زین العابدین نے کہا، میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں، صبر کروں گا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے، اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے، کوفہ کے وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا، مارتے تھے، صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف، یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے۔ بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر ایسے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی۔ تاریخ نگاروں نے بتایا، علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا، بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، کوئی پانی نہیں دیتا،
میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے، تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا، بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس۔ امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر، تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت علی اکبر لڑتے رہے، ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر، اور امام علی مقام ہٹاتے رہے کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا، چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے۔ کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے، کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے۔ میرے عزیزوں، کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے، اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمہ پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے، گنتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے، میں ہزار چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو، مجمع میں نہ ہو، لیکن دل بے قابو ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی، ہماری محبتیں جڑی ہیں، مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی، علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں، ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے۔ حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا، یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اس سے تمہاری دشمنی نہیں، اس کو پلا دو، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اس کو کچھ پانی مل جائے، 6 ماہ کا ہے۔ کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا۔ وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفری کے سپرد کر دیا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا۔ امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے، کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے، مارا تو مارا، لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا۔ اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے، پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے، تیر چبا ہوا ہے، حلقوم سے خون رس رہا ہے۔ بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان، ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، اے رسول اللہ کے خاندان کی بیبیوں، سلام ہو تمہاری آنچلوں پر، سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر۔ ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا۔ اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے امام علی مقام کے لیے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے، میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا،
بچا کوئی نہیں تھا. ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا, جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں. امام علی مقام نے ماتھا چوما, کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے, اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں.